بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں میں سے سورہ انعام کا تعارف جو ہے اس کے مطابق ہماری آج ویڈیو کا عنوان ہوگا۔ اس سے پہلے آپ احباب نے سورہ مائدہ کا تعارف، شان نزول، مقام نزول آپ نے سماعت فرمایا۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز سورہ انعام کا جو تعارف ہے، مقام نزول جو ہے، شان نزول ہے، اس کے فضائل ہیں، مضامین ہیں، ان کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ انعام کا تعارف، اس کا مقام نزول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ سورۃ انعام جو ہے یہ مکی ہے۔ اس کے اندر 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ انعام جو ہے وہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ سورت کے آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے تھے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ سورہ انعام کی فضیلت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت بھی جو ہے وہ بھی اتری، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ پڑھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سورۃ انعام کے اندر جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ سورۃ انعام قرآن مجید میں مذکور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ شورا کے لحاظ سے پہلی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کے اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے جو ہے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی جو دلائل ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے دلائل بھی جو ہے اس صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں کہ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انعام سے عبرت حاصل جو ہے وہ کرنی چاہیے، ایک ترغیب جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور نمبر 2، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانوروں کا گوشت کھانے کے احکام جو ہیں وہ بھی اس صورت کے اندر جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد جو ہے اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے کا
حکم دیا گیا، اور کسی ناحق قتل کرنے کا ناحق بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا، یعنی تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا کیا جائے۔ اور پھر جو ہے نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا اس صورت کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صورت انعام کو صورت مائدہ کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ سورہ انعام کی اپنے سے ماقبل صورت مائدہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ صورت مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، فرمایا کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے جو ہے نہ بڑھو۔ اور صورت انعام میں یہ خبر دی گئی ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے جو ہے حرام قرار دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا تو یہ کفار کے مشابہ ہوں گے، یعنی کفار جیسا ان کا عمل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھے صورت انعام کا تعارف، مقام نزول، شان نزول، اس کی فضیلت اور اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں میں نے آپ احباب کی گوش گزار کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق